الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری سفر المظفر 1443 ہجری 10 ستمبر 2021 یوم الجمعہ فرائیڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 34 اور تفسیر 366. پچھلے آڈیوز میں میں نے ابلیس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، ہمارے سننے والوں کو پسند بھی آئی الحمدللہ. اسی ابلیس کے اس جگہ پر جو ذکر ہوا کیوں ہوا اس طرف بڑھتے ہیں. آیت پاک کا اگلا حصہ فسجدوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس. سجدہ سب نے کیا، تمام فرشتوں نے سوائے ابلیس کے. ابا، کیا؟ ابا واستکبر. سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے؟ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. منکر ہوا، انکار کر دیا اس نے سجدے سے، سجدہ کرنے سے انکار کیا. واستکبر، غرور کیا، تکبر کیا. تکبر کا ہی ابا کا معنی آتا ہے جان بوجھ کر کسی چیز کا، کسی حکم کا انکار کرنا. جانتے بوجھتے، انجانے میں نہیں ہو، اس سے انجانے میں غلطی سے سجدہ کرنے سے رہ گیا نہیں، بالکل سوچ سمجھ کر انکار کیا تھا اس نے، اسی لیے لفظ فرمایا گیا، ابا فرمایا گیا. جان بوجھ کر بالکل فیصلہ کر لیا نہیں کرنا ہے سجدہ. بڑی اس کی وجوہات بیان کی مفسرین نے. سب سے بڑی وجہ قرآن پاک میں خود بتا دی گئی، تکبر. واستکبر، ارے میں 80,000 سال سے عبادتیں کرتے آیا ہوں، میں اتنا علم رکھنے والا، فرشتے میرے سے سوال جواب کرتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں، میرے ہاتھوں میں خزانے جنت کے، میں آسمانوں کی تدبیریں کرتا ہوں، زمین کی حکومتیں میرے پاس ہے، میں ایسا، اور یہ تو ابھی ابھی اس کی تخلیق ہوئی، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں نے اتنی عبادتیں کی، اس نے تو ابھی تک ایک سجدہ تک نہیں کیا، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں نے اللہ کے لیے جنگیں لڑی ہیں، جا کے جنوں سے جنگ لڑا، میں انہیں ختم کیا میں نے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ابھی آیا ابھی اس کو سجدہ کر دوں؟ نہیں کرنا. ابا واستکبر. آگے آئے گا اس کا. قرآن پاک میں جو اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو دریدہ دہانی کی ہے، جو اپنے آپ کو عقل اپنی دکھائی ہے، جو تکبر کیا ہے اس نے، وہ سب قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اسی کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں. اور اس کی کیا مجال کہ کچھ بولتا ہے، تو اللہ عز و جل نے چھوٹ دی ہے اس کو، اس وقت بھی دی تھی، قیامت تک دی گئی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ اس ذات وحدہ کے سامنے زبان کھول سکے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اکڑ کے کھڑا رہ سکے، کسی کی مجال نہیں. یہ تو ایسے چھوٹ دی گئی، وہ حکمتیں تھیں بہت سی، اس لیے اتنا سب. کیا کیا اس نے قرآن پاک کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ.
جو ہمارے مفسرین نے کچھ آیتیں جمع کر دی ایک جگہ پر، سماعت فرمائیں۔ تفسیر قرطبی ہے، جلد اول، صفحہ نمبر 442۔ تفسیر قرطبی والیوم 1، پیج نمبر 442۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور بڑے پیارے انداز میں، کہ اس کا تکبر جو تھا اور اس نے جو کچھ گھمنڈ کیا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک دم جلال میں ہے۔ فرماتے ہیں وقد صرح اللعین بهذا المعنى، اس لعین نے اس کی صراحت کی ہے، لعین لعنت جس پر ہو، شیطان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ شیطان کے بارے میں فرماتے ہیں، اس نے تکبر کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلے آڈیو میں کہوں گا کہ تکبر کی مذمت کیا ہے۔ اس نے جو تکبر کیا، تکبر کیسے کیا، فرماتے ہیں اس لعین نے، ملعون نے، جس پر لعنت ہو رہی ہے، یہ سارے تکبر کے الفاظ خود قرآن پاک میں کہے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 ہے، اس کا ایک حصہ، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھیے مردود کو، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اس سے تو مٹی سے بنایا۔ یہ اکڑ، یہ تکبر، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ ایک جگہ اور کہتا ہے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 61، اسجد لمن خلقت طینا، اس کو سجدہ کروں جسے مٹی کا بنایا تو نے۔ ہاں، دیکھیے اس کے سوال جواب دیکھیے کیسی اکڑ ہے۔ اس کو سجدہ کروں جسے مٹی کا بنایا، میں تو آگ ہوں، میں کیا سجدہ کروں، نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ، لم اکل اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، سورۃ الحجر آیت نمبر 33۔ پھر آگے فرماتا فکفرہ اللہ بذالک، یہ 3 آیتیں آپ نے یہاں پر پیش کی۔ کیا بعد میں اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ اس بشر کو کبھی سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، اس بشر کو کبھی سجدہ نہیں کروں گا۔ دیکھیے یہاں پر یہ پتا چلا کہ نبیوں کو بشر کہنے والا سب سے پہلا جو تھا وہ شیطان تھا۔ نبیوں کو صرف بشر کہنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، ان کی گستاخی کرنا شیطان کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر جو اس آیت میں جو اس حصے کا جو خلاصہ ہے کہ اس کے اندر اکڑ تھی، تکبر تھا، حسد تھا۔ حسد تھا کہ میں اتنی عبادتیں، اتنی ریاضتیں، اتنا علم، اتنا سب کچھ میں نے کیا اللہ کے لیے، اور سجدہ کروایا جا رہا ہے یہ ابھی بنے ہوئے آدم کو، اسے نعمت مل گئی، مجھے نہیں ملی۔ کتابوں میں یہاں تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ پہلے گناہ ہیں جو آسمان پر ہوئے، حسد اور تکبر یہ پہلے گناہ ہیں جو آسمان پر ہوئے۔ زمین پر بھی حابل اور قابل کے بیچ میں جو وہ حسد ہی تھا نا، آئیں گے انشاءاللہ وہ واقعات آگے آئیں گے۔ قابل نے جو حابل کو مار دیا، اپنے بھائی کو، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، وہ حسد ہی تھا کہ اس کے حصے میں اتنی خوبصورت بیوی چلی گئی، مجھے نہیں ملی۔ حسد کی بنا پر قتل کر دیا، پہلا قتل تھا وہ۔ تو حسد جو ہے یہ شیطان کے دل میں، اب ان کی جو مذمت ہیں وہ میں تفصیل سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہاں پر بتانے کا مقصد ہے اس جگہ پر صرف یہی کہ اس کے دل میں آدم علیہ السلام کے خلاف حسد آ گیا، اور اس بنا پر اس نے آپ پر تکبر کیا۔ تکبر کیا ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ عرض کروں گا۔
تکبر کیا آپ سے، ابا واستکبر، انکار کیا، اللہ عز و جل کے حکم کا انکار کیا. انکار کے ساتھ ساتھ حسد اور تکبر اور صاف انکار، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ شیطان کو آدم علیہ السلام کے خلاف ابھارنے والی کوئی چیز تھی تو تکبر تھا. تکبر اس قدر سخت گناہ ہے جس کی مذمت میں کئی احادیث موجود ہیں، اور آج اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، ہماری اکثریت ان چیزوں میں مبتلا ہے. پروردگار ہماری حفاظت فرمائے، ان گناہوں سے بچائے رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ یہاں پر جو ہے اس آڈیو میں یہی ابھی بتانے کا مقصد ہے کہ اس نے جو انکار کیا اس کا ذکر ہوا. انکار کیوں کیا؟ تکبر کی بنا پر کیا. اب انشاءاللہ آگے جو ہے میں اگلے آڈیو میں تکبر کی مذمت اور حسد کی مذمت میں چند ایک باتیں عرض کروں گا. ضرور سنیے گا، شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھائی سنے تو انشاءاللہ وہ بھی ان گناہوں سے بچ سکے. اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، تمام امت مرحومہ کو ان تمام کبائر اور صغائر گناہ سے محفوظ فرمائے، اور خاص کر کے اپنے پیاروں کا با ادب بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا